کے ساتھ بیٹھے ہیں علماء دیوبند کے مفتی سلیمان شاہ ورتگل. چلے بات کریں. کہاں ہے جی مفتی صاحب کیمرہ اوپن کر سکتے ہیں آپ؟ ہاں جی اللہ کا شکر. میں نے کہا کیمرہ اوپن کر سکتے ہیں تو دیکھ کر بات کریں. میرے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں انڈیا میں ہوتا ہوں. آئی ایم انڈین. بات کریں گے کیمرے میں ابھی؟ چلے ایسے ہی بات کریں. چلے ٹھیک ہے ایسے ہی بات کر لیجیے مفتی صاحب. تو آپ دلیل دیں گے کہ میں دلیل دوں؟ بھئی آپ کی بروڈ ہے، آپ دلیل دیں گے نا. جی میرا یہ دعویٰ ہے کہ بعد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بنی انسان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں انبیاء اکرام کو مبعوث کرتا رہے گا. سورہ اعراف کی آیت ہے، آیت نمبر 35. یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اے آدم کی اولادو، اگر تمہارے پاس تم میں سے رسول آ جائیں اور وہ تم پر میری آیات بیان کرنے لگیں تو تم میں سے جو تقوی اختیار کرے گا اور اپنی اصلاح کر لے گا نہ اسے کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آدم کی اولادوں کو یہ پیغام پہنچایا ہے. تو اگر آپ آدم کی اولاد خود کو سمجھتے ہیں تو پھر یہ پیغام آپ کے لیے بھی ہے. اگر نہیں سمجھتے تو بات پھر مرزا صاحب آئے گے اور انبیاء بھی آئیں گے. مرزا کے بعد آپ کوئی دوسرے نبی کو مانتے یا صرف یہ؟ اور جب آئیں گے تو ان کو بھی مان لیں گے. بھی آیا نہیں نا کوئی. تو اس کی کیا آپ کے مطلب ہمارے تو ہے جیسے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ بولے جب آپ کی کتب میں کوئی ایسی پریڈکشن ہوگی کہ کیا خود حال ہوگا تو آپ مجھے تھوڑا بتائیے. مطلب ہمارے بک میں تو ہے کہ نہیں آئے گا. آپ اگر آپ بولے آپ اس عقیدے کے ہے کہ آئیں گے تو آپ مجھے کچھ خدوخال دے دے. کچھ نہیں ایک کے تو آنے کے آپ بھی ایک کے بھائی میں نے جو دلیل دی پہلے اس کے بارے میں تو بتائیے نا. میں نے جو دلیل دی ہے وہ نبیوں کے آنے کے بارے میں ہی دی ہے. اب دیکھیں نا قرآن کی آیت کو آپ رد کر رہے ہیں حدیث سے، حالانکہ حدیث کا وہ مطلب بھی نہیں ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں. خاتم النبیین کا مطلب کیا ہے؟ خاتم النبیین کا مطلب کیا ہے وہ میں بتا دوں گا آپ کو. پہلے مجھے یہ بتائیے جو آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی. آدم کے اولاد میں اگر آدم کے اولاد میں بولے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم تک وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے ٹائم تک وہ بھی بول سکتے ہیں. تو مطلب آدم کے اولاد میں تو اگر بولے تو اس کی 10 پیڑھی بہ سکتی، اس کی 1 پیڑھی بہ سکتی. تو مطلب وہ تو نہیں ہے نا کہ پورا اس نے منشن کیا ہو. آدم کے اولاد میں سے شاید ہو سکتا ہے کہ اس نے ایک اسپیسیفک ایریا کو بولا ہو، ٹھیک ہے. تو نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کوئی اسپیسیفک نہیں ہے کہ بھئی کسی اسپیسیفک ایریا کے لیے ہے. وہ تمام بنی انسان کے لیے ہے. ہاں تو تمام کسی خاص قوم یا خاص قبیلے کے لیے نہیں ہے. تو پھر مرزا کی ضرورت کیا تھی؟ اگر اس بھائی دیکھیں نا ایک تو مرزا صاحب تھوڑا سا کہہ کر بات کریں گے تو اچھے انداز میں. مفتی ہیں آپ، کوئی رکشہ چلانے والا ہو، ریڈی والا ہو تو اس کو سمجھاتے ہوئے اچھے بھی لگتے ہیں. آپ تو ماشاءاللہ سے پہلے ہی صاحب علم ہیں. اپنے علم کا مظاہرہ دکھائیے. ہاں ماشاء اللہ. بھائی دیکھیں مرزا صاحب اتنا بول دیجئے، آپ کو لمبا زیادہ چوڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مرزا صاحب کہہ دیجئے. ہاں نہیں بیچ میں مرزا کہنا شروع کر دیتا نا آپ نے تو اس سے مجھے لگا کہ شاید بدتمیزی. سب لوگ گواہ ہے. اچھا چلے اچھی بات ہے. مرزا صاحب بول رہا ہے بھائی صاحب، مرزا صاحب بول رہے ہیں. چلو جی وکیل صاحب. جی ٹھیک ہو. جی وکیل صاحب. خاتم النبیین کا مطلب کیا ہے؟ کسی دوسرے نبی خاتم النبیین کسی دوسرے نبی کے ساتھ نہیں کر سکتے. خاتم کا مطلب ہوتا ہے مہر. خاتم النبیین کا مطلب ہوا نبیوں کی مہر. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کی مہر ہے. جی ٹھیک ہے. ہاں جی. تو مطلب اگر کسی چیز پہ سیل لگ جائے، اگر میں کوئی چیز بھیجو اس پہ سیل لگا تو آپ بیچ میں سے وہ کھولیں گے تو کیا ہوتا ہے؟ مطلب سیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مجھے سیل کا مطلب بتا سکتے ہیں؟ سیل کا مطلب مہر ہوتا ہے اردو میں. تو مہر ہوتا ہے تو مہر تو فائنل ہوتا ہے. مہر کے بعد کوئی چیز ہوگا کیا؟ تو مہر کون ہے؟ تو مہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا. تو اس کے بعد تو کوئی نہیں ہے نا. اگر ہوتے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مہر ہیں. بھائی میں کہوں کہ بھائی مفتی صاحب کی مہر، تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ مفتی صاحب آخری ہے دنیا میں؟ یہ کوئی مفتی پیدا نہیں ہوگا. رسول اللہ کا جو وہ ہے نبیوں کی مہر. آپ کے پاس پریڈکشن کیا ہے؟ کل کو کوئی دوسرا بندہ کے بولے گا کہ میں نبی ہوں تو آپ کے پاس کوئی ایسی کتاب ہے کیا ہے؟ وہ جب بولے گا تب دیکھیں گے. ابھی فی الحال وہ بحث نہیں ہے کہ کس نے کیا بولا. بحث یہ ہے کہ رسول اللہ کے بعد نبی آ سکتا ہے کہ نہیں. یہ ہے بحث. ابھی وہ جب بولے گا تو دیکھیں گے. آپ کے رسول اللہ
جیسے آپ نے مرزا صاحب کو گھسا دیا بیچ میں سے، آپ مجھے بولیے اگر آپ کے بکس میں تو نبوت کا سلسلہ بھی جاری ہے، تو اگر دوسرا نبی آئے گا تو ہمارے بکس میں تو یہ نہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پروڈکشن دینا دوسرا، تو بھائی میں نے پیش کیا ہے بھائی، قرآن کریم آپ کی بک نہیں ہے، قرآن کریم آپ کی بک نہیں ہے ہمارے، ہاں تو پھر میں نے اسی میں سے پیش کیا نا سورہ اعراف۔ بھیا میری بات سنیں نا، سورہ میری اعراف، بات سنیں، میری بات سنیں، میری بات سنیں، مطلب میں کیا بول رہا ہوں نا، جیسے نبی دوسرے نبیوں کے بکس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریڈکشن ہوتی تھی، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بک کتاب میں کسی مرزا صاحب کی پریڈکشن نہیں تھی، ٹھیک ہے کہ اس میرے پاس بھائی رسولوں کی تو پریڈکشن ہے نا، بھائی رسولوں کے آنے کی تو پریڈکشن ہے نا، یا وہ بھی نہیں ہے؟ تو آپ تو پھر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دجل بھی بولا کہ میرے پاس جھوٹے نبی پیدا ہوں گے، دجل بھی، تو میں اسی کنسپٹ میں لوں گا۔ کتنے ہوں گے؟ ہاں کتنے ہوں گے؟ 2 4 6 لگ بھگ 30 ہاں تو ہو گئے تھے، ہاں تو محدثین نے کہہ دیا کہ بھائی چھوٹے چھوٹے نہیں بھائی، بڑے بڑے تھے وہ، محدثین نے واضح لکھا ہوا ہے کہ تاریخ کا علم رکھنے والے لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ یہ 30 کی تعداد پوری ہو چکی ہے، ظاہر ہو چکی ہے، یہ رسول اللہ کی صداقت ثابت ہو چکی ہے۔ آپ نے کہا تھا 30 مدعیان نبوت آئیں گے، وہ آ چکے ہیں، اور آپ کے بعض علماء نے تو فہرست تک دی ہے۔ جی میرے ایک سمپل بات بولے نا، مرزا کے بعد جب دوسرا نبی آئے گا آپ کے اکارڈنگ، پھر مرزا کہا آپ نے دیکھا، پھر مرزا کہا آپ نے پروڈکشن ہے مرزا صاحب کے بارے میں، نبی آئے گا اس کا پروڈکشن ہے۔ ہاں تو مرزا صاحب نے خود لکھا ہے نا کہ بھائی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا پروڈکشن ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ بھائی نبی آ سکتا ہے، انہوں نے کہا ہے بھائی نبی آ سکتا ہے، کنفرم نہیں ہے آئے گا کہ نہیں۔ کیا مرزا صاحب کے پاس غیب کا علم تھا بھائی جان؟ ہاں جی، اللہ تعالیٰ نے جتنا دیا ہے اتنا ہی تھا۔ مرزا صاحب کا کوئی معجزہ، نبیوں کے پاس کوئی معجزے ہوتے ہیں، کوئی الہامی کتاب آتے ہیں جیسے مجھے بتائیے جی، حضرت زکریا کے پاس کون سی الہامی کتاب آئی تھی، اور 2 4 معجزے بھی بتائیے ان کے۔ بھیا آپ کے مرزا صاحب اس کے ساتھ کمپیئر نہیں کرے نا، آپ مرزا صاحب کے پاس، بھائی میں نہیں کر رہا ہوں کمپیئر، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو کہا ہے کہ جی ہر نبی کے پاس معجزہ آتا ہے اور کتاب، بھائی بات تو سنیے، آپ کے دعوے پر تو دلیل مانگ سکتا ہوں میں، وہ بھی نہیں مانگ سکتا میں؟ مفتی صاحب اتنا تو حق ہے نا میرا کہ آپ کے دعوے پر میں دلیل طلب کر لوں آپ سے۔ اتنا تو آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جی جو نبی آتا ہے وہ پریڈکشن کرتا ہے۔ بھائی بات سنیے بھائی، کمپلیٹلی بات سنیے میری، آپ نے کہا کہ جی جو بھی نبی آتا ہے وہ نئی کتاب پیش کرتا ہے اور معجزے دکھاتا ہے، تو میں نے کہا بھائی مجھے حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ کا بتا دو بھائی، کون کون سے انہوں نے معجزے دکھائے ہیں اور کون کون سے ان کے پاس کتابیں تھی؟ باپ بیٹے تھے دونوں، بتائیے کون کون سی کتابیں تھیں ان کے پاس اور کون کون سے معجزے تھے ان کے؟ دعویٰ کیا نا آپ نے ہر ایک نبی کا، 2 کا ہی پوچھا ہے میں نے آپ سے، 2000 کا نہیں پوچھا ہے۔ جی میں آپ سے ایک سمپل، آپ ایک سوال کا جو میرا ہے نا اس پہ میں جواب، میں کیا بول، آپ کے آ سکتا ہے کوئی، اگر مطلب کل کو کوئی دوسرا بندہ گمراہ ہو جائے کہ میں دوسرے نبی پہ ایمان لاتا ہوں، مطلب آپ کے بکس میں کیا پریڈکشن ہے، مطلب کیا پہچان ہوگی؟ جیسے آپ کے مطلب آپ بلائنڈلی مرزا صاحب کو فالو کرتے، کوئی معجزہ نہیں ہے، مرزا صاحب نے بتایا ہوا ہے کہ بھائی آ سکتا ہے، اور کن کن باتوں میں ان کو پرکھنا ہے وہ بھی بتایا ہوا ہے۔ کیا پریڈکشن ہے؟ پریڈکشن کیا ہے؟ تو مطلب نہیں ہے نا، تو میرے نبی نے بولا کہ نہیں آئے گا تو مطلب میں اسے بلیو کرتا، حاتم میں کمال ہو گئے بھائی، آپ نہیں ہوا تھا بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بعد ایک نبی کہنے کی پیش گوئی کی ہوئی ہے، آپ تو خود انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے۔ بھائی رسول اللہ نے تو کر رکھی ہے نا پریڈکشن اپنے بعد آنے کی، نبی آنے کی۔ تو کون سے نبی کی؟ میری بات سنیں، اللہ کے نبی نے تو بول دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا قرب قیامت میں آئیں گے، تو آپ کے مرزا صاحب نے کیا بولا ہوا ہے؟ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ بھائی یہ جو خلافت حقہ یعنی نبوت ہے نا، اس کا دروازہ قیامت تک امت محمدیہ پر کھلا ہوا ہے، شریعت والا نبی کوئی نہیں آ سکتا، بغیر شریعت کے نبی آ سکتا ہے۔ انہوں نے ایک بات تو یہ بتائی کہ بھائی نبی آ سکتا ہے، دوسری بات انہوں نے یہ بتائی کہ بھائی اس نبی کو پرکھنا کیسے ہے، یہ بھی بتا دیا کہ اگر کوئی شخص آ کر یہ کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں تو ان کے اندر کیا کوالٹیز دیکھنی ہے۔ جو دلیلیں انہوں نے اپنی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے بیان کی ہے وہی اس کی نبوت کے لیے بھی ہے۔ جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہر نبی نے اپنے بعد میں آنے والے نبی کی خبر دی ہے، یہ اصول آپ کا اپنا خود ساختہ ہے۔ مجھے بتائیے حضرت زکریا نے کب خبر دی تھی کہ بھائی میرے بعد جو ہے نا وہ عیسیٰ ابن مریم آئیں گے؟ کبھی دی انہوں نے خبر؟ بنو اسرائیل اور اس کی آپ کمپیئر نہ کریں، بنو اسرائیل ہر قوم کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، وہ پورے
پورے دنیا کے لیے عالمیت ہے، اور جو بنی اسرائیل میں جو انبیاء تھے تو خاص مخصوص ایریا کے لیے. ابھی آپ زکریا علیہ السلام کو اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تعلیمات کو نہیں ملا سکتے. کون سا ایسا نبی ہے جس کی تعلیمات؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو یہ کیسے پتا چلا کہ ہر نبی کو کتاب، بھائی بات سنیے نا، یہ کیسے پتا چلا آپ کو کہ ہر نبی کو کتاب دی جاتی ہے اور ہر نبی معجزے دکھاتا ہے؟ مجھے بس اس کا ریفرنس دے دیجیے آپ. میری بات سنیں، میری بات تو سنیں، ابھی میری بات سنیے، میں کیا بولوں. ابھی آپ زکریا علیہ السلام کو آپ مرزا صاحب سے نہیں کمپیئر کر سکتے، وہ خاص مخصوص ایریا. بھائی میں کمپیئر نہیں کر رہا ہوں، بھائی میں کمپیئر نہیں کر رہا ہوں، میں آپ سے دلیل مانگ رہا ہوں آپ کے دعوے کی. آپ نے دعویٰ کیا کہ ہر نبی کو خدا تعالیٰ کتاب دیتا ہے اور معجزے بھی دکھاتا ہے ہر ایک نبی. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ بھائی اس دعوے کی دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ میں کسی کو کسی سے کمپیئر نہیں کر رہا ہوں. میری بات، میں آپ سے کیا بول رہا ہوں نا، اگر آپ بولے دوسرا نبی آئے گا تو مجھے کوئی دلیل دے دے کہ میں دوسرے نبی کو میں خود میں دوسرے نبی پہلے کو تو مان لو بھائی، آپ تو بھائی آپ اس سب میں وہی بتا دوں گا، اس کا جواب دے دوں گا. کس دلیل پہ آپ کہہ سکتے ہو کوئی نبی ہے؟ صوفی صاحب سب سے پہلے تو آپ کو یہ بات سن لیجیے. ہلو بھائی بات سنو، میں دیتا ہوں یار، دو بندے بات نہ کرو. اچھا میری آواز دب رہی ہے کیا اعجاز بھائی کہ صحیح آ رہی ہے؟ نہیں بندے تو وہی بیٹھے ہوئے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی بات کر رہے ہیں، ان کے اوپر قرآن کی گواہی ہے، آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہے کہ وہ پیغمبر ہے. ہاں تو پھر آپ کیسے پرکھو گے کسی کو؟ ہلو بھائی، تو آپ کا تو مسئلہ سب سے پہلے یہ ہے نا کہ بھائی آپ جب کسی کو مانتے ہی نہیں ہے آنا، تو پھر پرکھنے والی دلیلیں لے کر کیا کریں گے آپ؟ بھائی دیکھیں، جو ڈاکٹر ہوتا ہے نا، جب وہ کسی کا آپریشن کر رہا ہوتا ہے نا، تو وہ پہلے دیکھتا ہے، اس نے کہا اس کا بلڈ پریشر وغیرہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اگر کسی آدمی کا بلڈ پریشر ڈاؤن ہے یا اپ ہے تو وہ کہے گا بھائی پہلے اپنا بلڈ پریشر صحیح کر، اوکے، بعد میں تیرا آپریشن ہوگا. تو آپ کو تو مسئلہ سارا یہ ہے کہ بھائی نبی نہیں آ سکتا. بھائی جب آپ کے نزدیک نبی نہیں آ سکتا، جب کوئی منافقت نہیں ہے. سے پہلے کون سا نبی تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کون سا نبی تھا جس کی تعلیمات اور نبوت پوری دنیا کے لیے تھی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کرنے کا، اس کو خاتم النبیین کسی دوسرے نبی کو نہیں بولا گیا تھا، اس کی شریعت کو کسی پوری دنیا کے لیے مختص نہیں کیا گیا تھا. تو یہ چیز آپ میں نہیں آتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا ٹھیک ہوگا. اچھا میں نے جو آیت آپ کے سامنے پیش کری ہے سورہ اعراف کی، وہ شریعت کے اندر ہی ہے کہ شریعت سے باہر ہے؟ وہ کون سی سورہ اعراف کی آیت نمبر 35، یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتبع. میں آپ کو کیا بولا؟ اگر میں بنی آدم کو بولوں نا، بنی آدم کو، اس میں آپ بولے تو بنی آدم سے، آدم علیہ السلام کے بعد آپ کی اس کی 2 پیڑیاں بھی لے سکتے ہیں، آپ کو 3 بھی لے سکتے ہیں، آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام تک زمانہ بھی لے سکتے ہیں. اور تو آپ پہ ڈیپینڈ ہے نا کیوں لے کس کنٹیکسٹ میں. اس میں تو بھائی بات سنیے نا، میری بات سنیں. اللہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کوئی بیان کرتا ہے نا، یا ایھا الناس، یا مسلمان بولتا ہے، ٹھیک ہے، موسٹلی اگر کسی چیز خاص چیز میں اس نے بولنا ہے تو اس نے یا ایھا الناس بولنا ہے، یا اس نے یا ایھا المسلمون، مطلب مسلمان کو بولنا ہے. یہ کہاں ہے اللہ تعالیٰ نے کہ بھائی بات سنیں بھائی، ہلو بات تو بھائی بات سنیں نا، یہ کہاں ہے اللہ تعالیٰ نے کہ بھائی جب بھی امت محمد سے خطاب کروں گا تو یا ایھا الناس کہہ کر یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب کروں گا؟ اگر میں آپ کو قرآن کریم سے آیت دکھا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے نہ یا ایھا الناس کہا ہے، نہ یا ایھا الذین آمنوا کہا ہے، کچھ اور ہی کہا ہے، لیکن مخاطب اس کے اندر امت محمدیہ ہے، پھر کیا کرو گے؟ اصول ٹوٹ جائے گا. مفتی صاحب جو تھے نا وہ ڈپریشن میں تھے، صوفی صاحب وہ چلے گئے. ڈپریشن میں تھے کیوں؟ کیا ہو گیا؟ بولو بھائی. تمام اسمبلی ہال میں ڈپریشن چھا گیا، بھٹو صاحب ادھر ادھر دیکھنے لگے. چلو جی مفتی صاحب ڈپریشن میں چلے گئے. اچھا، اور آپ کو میں ایک حدیث سناتا ہوں، سنن ابو داؤد، ترمذی، مسند احمد، ٹھیک ہے. ان سيكون بامتی كذابون 30 كلهم يزعم انه النبي وانا خاتم النبيين ولا نبی بعدی. اس کا کیا ترجمہ آپ بول سکتے ہیں؟ There will be 30 liars in my ummah, each claiming to be a prophet, but I am the seal of prophets. There is no prophet after me. الا عیسی ابن مریم. کہاں حافظ؟ بات تو سن، جواب سن. ہاں جواب سن. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی میری بھی بات کا جواب دو گے کہ نہیں دو گے آپ؟ میں تو دے رہا ہوں آپ کو، آپ کی باتوں کا جواب. میں نے تو کہا ہے. دوسرا چیز سناتا ہوں نا، میں دوسرا چیز سناتا ہوں. صحیح بخاری 35:35. My example and example of the prophet before me is like a building and only one brick was missing. I am that brick and I am the last prophet. اللہ کی قسم بالکل بھی سمجھ میں نہیں آیا. آپ نے کیا بولا؟ اردو میں بول لے بھائی.
اردو میں بات کرو، میری کچھ نہیں مثال سمجھ آ رہا۔ ہاں میری ٹھیک مثال ہے، دونوں میری کا، ہاں مثال ٹھیک ہے ٹھیک میں ہے، ایک یاد آ گیا، یاد آخری آ پتھر گیا، کی تھی، اور وہ ٹھیک ہو پتھر گیا بھائی، میں ٹھیک ہوں ہو گیا جس کے بھائی، بعد سے چلو نبی بھائی۔ صلی اللہ علیہ وسلم جو عمارت مکمل ہو گئی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اچھا ہاں دوسرا، ان میرے دونوں بعد حدیثوں کا جو کذاب انبیاء آئیں گے، لیکن میں ہوں انبیاء کا سیل ہوں، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا تیسری حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں۔ میں تو دو کا جواب لے لو نا میں پہلے، میں پہلے دو کا جواب لے لو بھائی، قرآن میں ما پہلے دو، کان محمد ابا یہ بڑا مسئلہ ہے، ما کان میں دو کا تو محمد جواب لے ابا لو۔ احد من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم is the messenger of Allah، تقریر مطلب جو اللہ ہے نا، کی ہم بھی اللہ تو کا سارے نبی ہے، احادیث آیات جو ہے نا اور نبی صلی اللہ علیہ شاہین وسلم بھائی ایک ساتھ بتا سکتے ہیں نا ایک چیز، جب تک ایک بات پہ آپ ڈسکس نہیں کریں گے نا، اس پہ سوال جی جی نہیں لیں گے، تب تک بات کلیئر نہیں ہو، چلے آپ تو ابو باتوں پہ رافیظ باتیں بھائی کے بتاتے پاس جائیں گے۔ بات کرنے کے لیے ہے، وہ بھائی تھوڑا آج ڈپریشن میں تھا، سوری ابو رافیظ صاحب۔ ابو رفیع ٹھیک ہو گیا، ڈپریشن صحیح ہو گیا اس کا، ہیلو رہنے دو سے